اللہ کریم راضی ہو جائے، ہمیں جنت مل جائے۔
ساری زندگی بھی اگر نمازیں پڑھتے رہے، یعنی روٹین میں نماز پڑھنا ہوتی ہے، سارے کام کرتے رہے، ہمیں یقین نہیں کہ ہم جنتی ہیں اور اللہ ہم سے راضی ہوگا، لیکن من حیث الجماعت صحابہ کرام کی واحد وہ جماعت ہے جنہیں یہ سعادت حاصل ہے کہ رسول اللہ کے سارے صحابہ کو اللہ کریم نے اس زندگی میں جنت کی بھی بشارت عطا فرمائی، اپنی راضی ہونے کی خوشخبری بھی عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابہ میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ سارے صحابہ مصطفیٰ کریم کے مرید ہیں، حضرت عمر رسول اللہ کی مراد ہے، جنہیں رسول اللہ نے اللہ سے مانگ کر لی، اور جنہیں رسول اللہ مانگے اور اللہ عطا کرے، اس انسان کے ظاہر باطن میں کوئی فرق ہو سکتا ہے۔ کلمہ پڑھ کر یہ ذہن میں اگر کوئی بات رکھے کہ نعوذ باللہ صحابہ اندر سے اور تھے، باہر سے اور تھے، تو یہ اس کی اپنی خام خیالی ہے، ورنہ حضرت عمر کو رسول اللہ نے اللہ سے مانگا، اللہ نے عطا فرمایا۔ میں رات کو بھی عزیزم کی تقریب تھی، انہوں نے بھی حضرت عمر کا ذکر پاک کیا، لیکن میرا مزاج الگ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ وہ کون سا کردار تھا جو عمر کی ذات میں تھا، جس کردار نے پوری دنیا کو اسلام کا شہدا کیا۔ آج آپ اور میں بھی مسلمان ہیں، لیکن بڑے افسوس ہمارے معاملات، ہماری گفتگو، ہمارے معاملات زندگی دیکھ کر لوگ اسلام سے دور ہوتے ہیں۔ آپ فرمائیں، بڑی بستی ماشاءاللہ مسجد بہت بڑا چک ہے، آذان کے بعد اتنی بڑی بستی سے جتنے روٹین میں نمازی مسجد میں آتے، اگر ایک غیر مسلم سروے کرے کہ آذان کا کیا اثر ہوا اس بستی پر، اور اگر وہ واپس اپنے لوگوں میں بیان کرے تو ہمارا اثر ان کے لیے اسلام میں دلچسپی پیدا کرے گا یا نفرت پیدا کرے گا؟ بتائے گا۔ وہ لوگ اسلام سے فیڈ اپ ہیں، وہ لوگ اسلام سے دور ہیں، انہیں آذان سے کوئی سروکار نہیں۔ آذان کے بعد مسلم آبادی کا 2% لوگ بھی مسجد میں نہیں آتے، بتائیں یہ اچھا سا اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ لیکن صحابہ وہ تھے جو ایسے مسلمان تھے جنہیں دیکھ کر غیر مسلم بھی مسلمان تھے۔ آج ایک جملہ آپ نے کئی جگہ لکھا ہوگا، ہم جملے لکھتے بھی ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، ہم ان وقتوں میں تو بہت تیز ہیں، ہم مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں عمر جیسا حکمران عطا فرما۔ بلا وجہ نہیں حکمران عمر ملتا، عوام بھی عمر جیسی ہونی چاہیے۔ میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ بحیثیت حکمران حضرت عمر نے جو کچھ کیا وہ دنیا جانتی ہے، لیکن بحیثیت ایک مسلمان اور بحیثیت ایک معاشرے کا فرق حضرت عمر کا اپنا کردار تھا، حضرت عمر کے دوسروں کا کردار۔ میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا، علامہ برادری کے حوالہ سے علماء کرام نے فتوح القرآن وغیرہ میں لکھا، جب ایران کے ساتھ حضرت عمر کے دور میں جنگ چل رہی تھی، آپ جانتے ہیں ایران سلطنت تھا اس وقت، حضرت عمر کی جنگ چل رہی تھی، جنگوں میں جاسوس آتے ہیں، ایک ایرانی جاسوس آیا اور مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں داخل ہو گیا۔ اس لیے مسلمانوں کو ہمیشہ باخبر رہنا چاہیے کہ سارے کلمہ کا دعویٰ کرنے والے لوگ اندر سے مسلمان نہیں، جاسوس بن کر آیا، بظاہر مسلمان بن کر داخل ہو گیا، جاسوسی کرتا رہا۔ جاسوس، اب آپ جانتے ہیں جاسوس کتنا ڈیپلی معاملات پر غور کرتے ہیں، کتنی سی آئی ڈی لیتے ہیں، کتنے خفیہ
صبح شام دن رات جنگ امن سونا اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بن کر رہا تھا لیکن کر جاسوسی رہا. لیکن برادران اسلام 16 دن جاسوسی کرنے کے بعد جب 17واں دن آیا وہی جاسوس سعد ابن ابی وقاص کے پاس آیا, حضرت عمر کی فوج کے کمانڈر کے پاس آیا, کہنے لگا اے مسلمانوں کے کمانڈر, میں اندر سے مسلمان نہیں, میں مجوسی ہوں, میں پارسی ہوں, میں تمہاری جاسوسی کرنے آیا, میں تمہارے خفیہ راز ایران کی فوج کو بتانے آیا اور بتائے. لیکن 16 دن تیرے سپاہیوں میں رات دن رہنے کے بعد میرا دل کہتا ہے کہ یہ قوم سچی ہے, لہذا خدا مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا. میں زیادہ نعروں کا قائل نہیں, نعرہ نہ جو فکر بنتی ہے نعرہ ضائع کر دیتا ہے. ہم سنی لوگ ان باتوں پر غور نہیں کرتے. آپ نے سوچا 16 دن جاسوس بن کر آنے والا غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ رہا, 17ویں دن کلمہ پڑھ لیا. اس وقت کے لوگ بھی, کمانڈر نے کہا کلمہ ٹھیک ہے تم نے پڑھا, لیکن بعد میں یہ بتاؤ تم کیوں کلمہ پڑھ رہے ہو, تم مسلمان کیوں ہو رہے, تمہیں ہماری کس چیز نے متاثر کیا. سنیں, عمر جیسا حکمران مانگنے والے ہم لوگ سوچیں کہ عمر کی عوام کیا ہے, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے. اس نے جواب دیا جاسوس نے, اس نے کہا اے کمانڈر میں 16 دن تمہارے اندر رہا, میں نے تمہاری خلوت و جلوت دیکھی, صبح شام دیکھی, دن رات دیکھی, میں نے ہر حال میں تمہیں دیکھا. میں حیران ہوں جب تیرے فوجی میدان میں ہوتے ہیں, عام فوجی جان بچاتے ہیں, تیرا ہر فوجی دوسرے سے پہلے اپنی جان خدا کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن جب رات آرام کرنے کے لیے خیموں میں آئے, دن بھر کے فوج, دن بھر کے جنگ کے تھکے ماندے تھوڑی دیر آرام کرتے, آرام کے بعد آدھی رات کے بعد جاگ جاتے. میں کی گولی جانتا ہوں, جاسوس گولیاں جانتے ہیں. کہنے لگا میں حیران ہوتا, ان کی سسکیاں مجھے جگا دیتی, میں جاگ کر جب سنتا یہ کیا کہہ رہے ہوتے تھے, یہ کہہ رہے تھے اے دلوں کے ہاتھ جاننے والے رب دو جہاں, اے ہمارے مقصد کے قریب رب رحمان و رحمان, ہم دن تیرے لیے جنگ کرتے ہیں, اگر ہمارے جذبے میں کوئی کمی ہے ہمیں معاف فرما دے. کہنے لگا ان کا خلوتوں میں یہ رونا مجھے بتاتا ہے کہ ان کا خدا پر وہ غیر متزلزل ایمان ہے جو پہاڑوں کو جگہ سے ہلا دے گا. اور میرا دل کہتا ہے جن لوگوں کی تنہائی اتنی سچی ہے وہ لوگ کتنے سچے ہوں گے, ان کا نبی کتنا سچا ہوگا, ان کا خدا باقی سچا ہوگا. اس لیے میں چاہتا ہوں مجھے بھی پڑھاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تھے ہمارے آباء و اجداد, یہ تھی عمر کی رعایا جن کا کردار دیکھ کر مجوسی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا. میرے بھائی آج ہم دکھوں, پریشانیوں, محرومیوں, مایوسیوں میں گھرے ہوئے ہیں. دولت ہے دل میں سکون نہیں, اے سی لگا ہوا ہے لیکن باطن ٹھنڈا نہیں, آسائش حیات ہیں لیکن روح کو اطمینان نہیں. کیوں؟ ہم نے روح کی اطمینان کا سامان نہیں کیا. ہماری خلوت اور لوگوں کے سامنے ہماری باتیں اور ہماری تنہائیاں, جب ہماری تنہائیاں ہماری خلوت جلوتوں سے مجلسوں سے بہتر ہو جائیں گی نا, اس وقت ہم صحیح مسلمان. حضرت فاروق اعظم کی عوام
سوچیں حضرت عمر کیسے انسان تھے، حیثیت حکمران نہیں، حیثیت ایک انسان اور ایک مسلمان۔ حضرت عمر کتنے اچھے لوگ، کتنے اچھے آدمی تھے، کیا ان کا اخلاق تھا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے احساس تھا، حضرت عمر آپ نے سنا ہوگا علماء سے، آپ بھاری بھرکم وجود والے تھے، بڑی جوان تھے، پہلوان تھے، کشتی کیا کرتے تھے، بڑے فصاحت و بلاغت کے امام تھے، بڑے خطیب تھے، تقریر بہت اچھی کرتے تھے، سفارت بہت اچھی کرتے تھے، سپاہ گڑی بہت اچھی کرتے تھے۔ حضرت عمر ابتدا میں مسلمانوں کے دشمن تھے اور جلالت اور روب اور سختی تھی طبیعت میں، جو مسلمان ملتا مار مار کر ادموا کر دیتے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے احساس تھا میں نے اسلام کا نقصان بڑا کیا ہے، اب میں نے اسلام کا نفع بھی کیا۔ توبہ کا یہ معیار ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے ہمیں توبہ کا معیار بتا دیا۔ ہمارے بہت سے بندے بے نماز ہوتے ہیں لیکن نمازی بن کر بھی نمازی نہیں بنتے، توبہ کر کے بھی نمازی نہیں بنتے۔ کتنے نمازی ایسے ہیں بڑی معذرت سے جو بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں، بڑی معذرت میں کر رہا ہوں، ہمارے دارالعلوم کے بچے مسجد میں آئیں گے دین نوچنے کے، عموماً ہمارے نمازی بد اخلاق ہوتے ہیں، عموماً ہمارے نمازی کم دل ہوتے ہیں، عموماً ہمارے نمازی کم ظرف ہوتے ہیں، بڑی معبود سوچ۔ ادب کا ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں، آپ ماشاءاللہ 10 کی علمی سرزمین کے بندے ہیں۔ ادب کہتا ہے عدم خلوص کے بندوں میں ایک نقص ہوتا ہے، ستم ظریف بڑے کم ظرف ہوتے ہیں۔ جو عبادت تمہیں کم ظرف بنائے، جو عبادت ہمیں کم ظرف بنائے، تنگ دل بنائے، نیرو مائنڈ بنائے، جو ہمیں انسانیت سے گرا دے، خدا کی قسم وہ تیری نماز تیرے منہ پر مار دی جائے گی۔ عبادت وہی عبادت ہے تمہیں اچھا انسان بنا، تیرا اخلاق اچھا ہو، تیری سیرت اچھی ہو، تیرا بول چال اچھا ہو، تیری امانت، تیری دیانت، تیری صداقت ایسی ہو کہ لوگ تیری صداقت کی قسمیں اٹھا سکیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آدمی اندر اور ظاہر باطن میں ایک ہے، اس کا ظاہر اور نہیں باطن اور نہیں۔ جناب عمر فرماتے ہیں مجھے احساس تھا میں نے مسلمانوں کا، اسلام کا بڑا نقصان کیا، اب میں نے اتنا ہی فائدہ کرنا ہے، لہذا حضرت عمر ہم اسلام کے لیے وقف ہو گئے اور سب سے زیادہ اپنی سیرت کو بدلا، اپنی سیرت کو بدلا۔ وہ عمر جو جبر کا پیکر تھا، وہ عمر جو مجسم کا حق تھا، وہ عمر جو لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا، اسلام لانے کے بعد جب حضرت عمر کی خلافت کا مسئلہ آیا، ایک آدمی نے بول کر کہا حضرت ابو بکر کو تو عمر کو ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہو جو بڑا سخت ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت میں موت کے دروازے پر بیٹھا ہوں، میں نے خوب غور کیا ہے، میں نے رسول اللہ کی امت کا بہترین انسان تمہارے ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں عمر سخت ہے؟ آپ فرمایا میں ہوں تو عمر سخت ہے، جب ابو بکر نہیں ہوگا، جب جواب نہیں ہوگا اس کا جلال بھی جواب نہیں۔ پھر بدلا حضرت عمر نے اپنے آپ کو بدلا، ہم بدلتے نہیں، ہم توبہ کر کے بھی آدھے کی طرح بے بکیرے، توبہ کے بعد بھی پورے مسلمان نہیں بنتے۔ حضرت عمر ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو گئے، عمر کا ظاہر و باطن اسلام کے رنگ میں ڈھل گیا۔ حضرت عمر کی فکر بھی اسلامی، سوچ بھی اسلامی، اٹھنا بیٹھنا قرآن و سنت کے مطابق۔ برادران اسلام، اللہ کا خوف ایک ایسی نعمت ہے جو تمام خوبیوں کا منبع، جس بندے کے اندر اللہ کا خوف آ جائے سمجھ لیں وہ بندہ سمجھ گیا۔ اللہ کا خوف بندے کی اصلاح کر دیتا ہے۔ جو آیاتیں تھے یہ بات سن کر حضرت عمر مسلمان ہوئے تھے نا، بہن کے زبان سے جو قرآنی آیات سن کر حضرت عمر کا دل بدلا تھا، وہ جلال الہی کیا تھا، وہ اللہ کا روح، اللہ کا دبدبا، اللہ رب العالمین کا خوف آج ہمارے اندر ہے۔ خوف اپنے گریباں میں ہم جانتے ہیں، ہے ڈر اللہ۔ شرم
نصیر الدین نے کہا تھا وہ مسلمان کیا جس کو نہیں خوف خدا، ہم تو باز آئے نصیر ایسی مسلمانی سے۔ آج کیوں چوری ہے؟ کیوں لوگ اپنی جان مال عزت کے بارے میں ڈر میں رہتے ہیں؟ ہمیں اللہ کا خوف نہیں۔ اگر اللہ کا خوف ہو کہ معاشرے میں ڈر نہ ہو، اگر اللہ کا خوف ہو ہم برائیاں نہ کریں۔ حضرت عمر کے اندر اللہ کا خوف کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں وہ انسان جو 24 لاکھ مربع میل کا بادشاہ اور اس کے جلال کا یہ عالم ہو کہ اس کا نام سن کر دنیا کے سپر پاور کے بادشاہوں کو پسینے آتے ہیں۔ اس کی آنکھ کھلی تو بات کر کو پسینے آئے۔ حضرت عمر کا نام سن کر بادشاہوں پر حضرت داری ہو جاتا ہے۔ دنیا میں شان و شوکت لی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب کی قسم ہے میرا عمر وہ جلال پاتا ہے جس راستے سے عمر کو گزر جائے شیطان کی وہ راستہ۔ حضرت عمر کو یہ جلال نصیب، اتنے جلال والا آدمی سخت ہوگا نا، بڑا ظلم کرے گا نا، بڑا نہیں ہے۔ اتنے بڑے جلال والا آدمی کہ دنیا اس کے نام سے کانپتی ہے، تھراتی ہے، ڈرتی ہے۔ اس کا اپنا معاملہ کیا، کوئی بھی مرحلہ آیا اگر اللہ کا نام آیا عمر پر کب کبھی تاری ہوئی۔ جناب عمر کا معمول تھا آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر مدینہ منورہ میں اہل مدینہ کی راہ کو خبرگیری کرتے، خبرگیری کرنے کے لیے جا رہے۔ ایک گھر کے پاس سے گزرے، آواز آئی، رک کر سنا اب کوئی جاگ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ جب حضرت عمر رکے اندر کوئی کرنے والا کوئی گانا نہیں گا رہا تھا، کوئی فلم نہیں گا رہا تھا، پڑھنے والا رب کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ فَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ اللہ کریم نے کئی قسمیں اٹھا کر فرمایا کائنات والوں کان کھول کر سن لو، عذاب آئے گا اگر تم برائی کرو گے، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ جب حضرت عمر کی کانوں میں عذاب الہی کی جملہ پڑا، حضرت عمر سواری پر کانپنے لگے، اس قدر تھر تھراہٹ آئی کہ جناب عمر سواری پر نہ بیٹھ سکے، نیچے اترے، دیوار سے ٹیک لگا دی، لوگوں نے اٹھایا، حضرت عمر کو گھر پہنچایا۔ دنیا والوں اتنا جوہر جلال والا امام اللہ کے خوف میں 3 دن بستر پر رہا۔ لوگ تیمارداری کے لیے آ رہے تھے، امیر المومنین کی طبیعت کا کیا حال ہے، لیکن حضرت امیر المومنین کی سستیاں نہیں۔ یہ تھا خوف خدا حضرت عمر کے دل میں۔ جب اللہ کا خوف آتا ہے خود بخود انسان بدل جاتا ہے۔ ایک غلام کو غلطی میں آپ نے 10 کوڑے لگوائے، عدالت کے کتنے فیصلے غلط فہمی میں جاتے ہیں، اور حضور کی امت سے غلطی معاف ہے، رفع الخطأ والنسیان عن امتی، میری امت سے اللہ نے خطا اور بھول معاف کر دی ہے۔ لیکن حضرت عمر سے بھول ہو گئی، اسی پر بس نہیں کی۔ حضرت عمر نماز خود پڑھاتے ہیں، اس وقت کے حکمران نمازیں خود پڑھاتے ہیں۔ آپ بھی بتائیں اگر 10 جنگ کا کوئی بڑا ملک، بڑا امیر، نواب آدمی مصلی پر کھڑا ہو، اس کے نوکر نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اگر چودھری مصلی پر آئے، بڑا آدمی آئے، میں دریا خان کے علاقے میں جاتا ہوں، وہاں ایک امیر عبداللہ خان ملک ہے، نواب کا ایک آدمی ہے، شاید میں نے دوستوں کو بتائی اس کی بات، میں وہاں تقریر کرنے گیا، آذان ہوئی، میں نے دیکھا اس کے گھوڑوں کے استبل والے، جانوروں والے سارے نوکر مسجد تھے، کیونکہ خان صاحب خود جماعت کے ساتھ بڑے بدل جائیں نا، الناس علی دین ملوکہم، دعا کریں اللہ ہمارے بڑوں کو ہدایت عطا۔ حضرت عمر نے نماز پڑھائی، مسجد نبوی کھچا کھچ گئی۔ یہ لاکھوں مربع میل کا امام جاہ و جلال کھڑا ہو
پر سائے میں نہیں آ سکتا کیونکہ مالک کی اجازت ہے۔ کتوں سے بدتر سلوک عرب میں غلام سے ہوتا، کوئی ویلیو، کوئی عزت، کوئی قدر غلام کی نہیں۔ لیکن یہ لاکھوں عرب امین کا امام غلام کو آگے بلاتا ہے، غلام کو بلا کر کوڑا اس کے ہاتھ میں دے کر فرمایا اے لوگوں میں نے کل غلطی میں اس کو 10 کوڑے لگوائے، اب عمر اپنی پشت ننگی کرتا ہے، تم سب کے سامنے اس کو کوڑا دے کر کہتا ہے میری پشت پر کوڑے لگائے، 5 کوڑے اتنی مخلوق کے سامنے سہ سکتا ہوں، کل رب کو جواب۔ یہ تھا خوف خدا۔ اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں تو بتائیں صحابہ کا عالم کیا ہے؟ ممتاز بھی لوگ اللہ کا فریاد ہے، ممتاز قادری لوگ اللہ۔ ممتاز قادری سے میری عقیدت آپ سے زیادہ ہے، سنی لوگ بات سمجھے، موضوع جو ہے اس پر بات صحابہ کی آنکھوں میں آنسو، اٹھا غلام کوڑا پکڑا، غلام نے کوڑا لہرا کر کہا اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں وہ اسلام عطا کی ہے جس نے غلام کو بھی انسان ہونے کا حق دیا، غلام کو بھی انتقام کا حق دیا، اور امام کہتا ہے کہ مجھے کوڑے لگا کر اپنا حق وصول کرو، لیکن اس یہ کہنے کے بعد اس نے کہا اشہدوا ایھا الناس قد اخوت عن امیر المؤمنین، لوگوں گواہ بن جانا میں نے اللہ کے لیے جس اللہ سے عمر ڈر گیا ہے میں نے اس اللہ کے لیے عمر کو معاف۔ یہ تھی تبدیلی حضرت عمر کے کردار میں کہ اللہ کا خوف اتنا ہر وقت مسلط ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے مجلس شورا بلائی، عورت کا حق مار متعین کر دے، اس سے زیادہ کوئی عورت حق مار نہیں مانگ سکتی۔ اسلام نے عورت کے حق مار کی کوئی لمٹ مقرر نہیں، مطلق ذکر کیا۔ ایک مدینہ کی بوڑھی عورت آئی، اس نے کہا عمر میں نے سنا ہے تو یہ کام کر رہا ہے، آپ نے فرمایا ہاں میں نے مجلس سے مشاورت بلائی ہے۔ عورت نے قرآن، اس عورت کی اس دور کی عورتیں بھی قرآن کی خادمات ہوتی، اللہ کریم کی یہ آیت ہے، عمر کو اللہ کی آیت کو بدلنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر کہیں پر کھڑے ہو کر کہنے لگے رحمک اللہ تعالی ایاک ایھا الفتح، اے بوڑھی اماں اللہ تم پر رحم کرے، تم نے عمر کا عذر سیدھا کر دیا، ورنہ ہمارے حکمران تو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ آج ملک بنے ہوئے 70 سال سے ابا بادشاہ ہو گیا، سود جاری ہے، دھڑلے سے جاری ہے۔ نواز شریف کی حکومت نے سود کے خلاف اپیل کی تھی، آج نواز شریف کی ذلت دنیا نے دی۔ پیپلز پارٹی والوں نے اسلامی نظام کا راستہ روکا، ان کا انجام دیکھا۔ عمران خان صاحب عبرت حاصل کرے، جو اللہ کے قانون سے ٹکراتا ہے خدا اس کا نام نشان تک مٹا دیتا ہے، اسلام تو باقی رہے گا۔ میں یہ بات کرتا ہوں، لوگ ہمارے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں، تیری میری بھی بات یہ ہے اگر تو بھی اللہ کے قانون سے ٹکرائے گا، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرے گا، خدا کی قسم ایک دن آئے گا تو پچھتاتا ہوا ذلت کی موت مرے گا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، لیکن خدا کا دین باقی ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف اتنے اعلیٰ کہ انہیں پڑھا جائے قرآن کہتا ہے مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ مصطفیٰ کے صحابہ اتنے صاحب کردار تھے، اتنے صاحب سیرت تھے، اتنے اعلیٰ لوگ تھے کہ ہم نے تو ان کی سیرت کا تذکرہ تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے۔ ان کتابوں میں صرف حضور کا تذکرہ نہیں، حضرت صحابہ کا کیا، جن کا تذکرہ تورات میں ہو، انجیل میں ہو، قرآن میں ہو، جن کے کردار کی گواہی قرآن دے۔ آج اگر کلمہ پڑھ کر کوئی ان کے کردار پر شک کرے تو ہمیں پھر اس کے ایمان پر شک۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ذکر کر رہا ہوں، اس کا نام سن کر دنیا کانپتی ہے، لیکن عمر اللہ کے نام سے کانپتا ہے، اللہ سے ڈرا کرتا ہے، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کا ڈر رہتا ہے، اور رسول اللہ سے وابستگی کا عالم یہ کہ زندگی بھر
رسول اللہ کے غلام رہے، وفادار رہے، اور حضور کے وصال کے بعد بھی رسول اللہ سے تعلق یہ رہا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر صحابہ نے علیہ بیت پر ظلم کیا، خلافت چھین لی۔ میں کہتا ہوں بالکل بکواس بازی ہے۔ اللہ کی قسم عمر تو بہت تھے، نسبت رسول کا بھی حیا کرتے تھے، حضور کی نسبت کا بھی خیال کرتے ہیں۔ آپ جب ایران فتح ہوا، مغائب کے خزانے مدینہ میں آئے تو مدینہ میں سونے چاندی کی نہریں، اتنی دولت ہو گئی۔ اتنی دولت آئے تو بتائیں اپنا بادشاہ کا حال کیا، کتنا بڑا محل، کتنی بڑی زندگی عیش پرستی والی۔ اللہ کی قسم حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں ہمیں دو ٹائم کی روٹی نہیں ملتی تھی، اسلام کی برکت سے ہمارے دروازوں پر ریشم کی پردے ڈال دیے گئے، لوگ خوشحال ہو گئے۔ عمر کا حال یہ تھا کہ منبر پر بیٹھے عمر کے ایک نمازی نے پیبند کپڑے پر گنے تو کہتا ہے عمر کی کپڑوں پر 14 پیبند ہو۔ یہ دنیا فتح کرنے والا انسان خود اتنا سادہ، خود اتنا کیوں؟ آپ کی بیٹی ہے نا حضرت حفصہ ام المومنین، حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی ہے۔ انہوں نے کئی مرتبہ کہا ابا جان آپ مہربانی کیا کریں، اچھی خوراک کھایا کریں، اچھا لباس پہنے کریں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نہ مانے نہ تو ایک دن حضرت عائشہ کو ساتھ ملایا، ابو بکر کی بیٹی کہے گی تو عمر مان جائے گا۔ کہا امیر المومنین آپ کے کپڑے سادہ ہوتے ہیں، آپ کی خوراک سادہ، آپ کی زندگی سادہ، لیکن برادران اسلام دنیا حضور کی امت کو مالا مال کرنے والا انسان بولا۔ عائشہ ابو بکر کی بیٹی تو بول گئی کہ رسول اللہ کے گھر میں لگاتار 3 دن چولہا نہیں جلا۔ تمہیں یاد ہے اے حفصہ عمر کی بیٹی، کیا تمہیں یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس غربت والی زندگی گزاری؟ اگلا جملہ سنیے، فرمایا دولت کی ریل پیل بھی ہو عمر کو وہ زندگی عیش والی گزارتے شرم آتی ہے، کیونکہ میرے نبی کی زندگی سادہ۔ یہ ہے انسان کی نظر۔ جب ایران فتح ہوا نا، اس کے اندر جو ہیرے جواہرات آئے، جو ان کا بادشاہ خصوصی تاج اور لباس پہنتا تھا، حضرت عمر نے وہ ایک ہاف مینٹل آدمی کو لباس پہنا ہے۔ اس نے لباس پہنا نا چیک کرنے کے لیے، مسجد نبوی میں مجمع تھا، دن کے وقت روشنی پھیل گئی ہیروں کی، حیران رہ گئی دنیا کی، اتنا بہترین ہیرو والا تاج عمر نے خود نہیں پہنا، اور بندے کو پہنا کر بتایا دنیا دیکھ لے مالک کے ہاتھ میں سے۔ کبھی سپر پاور کا بادشاہ جو کپڑے پہنا کرتا تھا، آج وہ ایک عام آدمی ہے۔ اپنا حال یہ تھا، عموماً سادہ کپڑے، سادہ زندگی، ایسی سادہ زندگی۔ کیسر روم دنیا کی دوسری سپر پاور کا قاصد حضرت عمر سے ملنے آیا، اس نے کہا تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ اینا ملککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ عثمان نے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا عمر کون ہے تمہارا؟ ہمارے یہاں بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا عمر ہمارا بادشاہ نہیں، وہ امیر المومنین، امیر المومنین کا لقب چلا ہے۔ کہا چلو بتاؤ اینا امیر المومنین، میں کیسر روم کا قاصد ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ بتانے والے نے کہ اس گلی کے آخر میں چلے جاؤ، موڑ موڑے گا، آگے مسجد نبوی کی لپائی ہو رہی ہے، ان مسجدوں کے اندر تمہیں عمر مل جائے۔ آج ہم بڑے بن جائیں گے تو بڑے ہوتے ہیں، آج ہم امیر لوگ ہوتے ہیں، آج ہم اللہ کے دین کی طرف نہیں آتے۔ دین پڑھیں گے تو غریب، امام مسجد بنیں گے تو غریب، اگر دین کی نمائندگی کریں گے تو غریب۔ کنڈار خان میں میں نے حفظ کا شعبہ قائم کیا ہے، عمر غریب جنہیں آپ کمی کہتے ہیں ان کے بیٹے، لیکن میں کہتا ہوں بتائیں جب چودھریوں کے بیٹے جاہل مرے گی، کمی کا بیٹا خدا کو قرآن مسئلے پر پڑھتا پڑھتا مرے گا، بتاؤ آخر میں فرق ہوگا؟ ہوگا فرق؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتے کرتے جب تھک گئے، کیسر روم دنیا کی دوسری سپر پاور کا قاصد جب آیا، کہا اینا
امیر المومنین، تمہارے اندر امیر المومنین کہاں ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا وہ ہے جو زمین پر لیٹے ہیں۔ حیران رہ گیا، لاکھوں مربع میل کا بادشاہ ہے، ہاتھ کا سرحانہ بنائے زمین پر سو رہا۔ جب قریب گیا بات میں حضرت عمر جاگ گئے۔ اگلی بات بڑی قابل غور ہے، کیونکہ میرا فوکس سیرت، کردار، اخلاق ہے، اسی طرف بات لے جا رہا ہوں۔ کردار سے انسان آدھا بنتا ہے، حسب و نسب، خاندان، دولت، عہدے، مرتبے یہ نہیں بڑا بناتے، کردار بڑا بناتے۔ وہ جب قریب پہنچ گیا تو حضرت عمر جاگ گئے، ویسے ہی سستا رہے تھے۔ آپ اٹھے، اس نے کہا میں کیسے روم کا آج سے تم ملنے آیا ہوں، آپ نے ٹھیک ہے بیٹھو۔ اس نے کہا عمر جو بات میں کرنے ہیں نا حکومتی سطح پر وہ تو بات نہیں ہوگی، ایک بات کا آپ جواب نہیں۔ فرمایا کیا؟ کہنے لگے کیا بات ہے؟ ہمارے بادشاہوں کو ریشم کے بستروں پر نیند نہیں آتی، تمہیں زمین پر نیند آتی۔ یہ فرق نہیں مجھے سمجھ آیا۔ ہمارے بادشاہوں کو رات نیند نہیں آتی، تمہیں دن بھی نیند آتی۔ آج 6 گولیاں امیر لوگ کھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدی ضیاء الامت نے فرمایا تھا ہمیں بیٹا کبھی دولت پر نظر نہ رکھنا، دولت والوں کو نیند کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہیں، دین کے خاتون کو کوئی اللہ سے معاملہ درست رکھے، اللہ سے معاملہ صاف رکھے۔ حضرت عمر سے اس نے سوال کیا، اب حضرت عمر نے جو جواب دیا سارے غور سے سنے۔ آپ نے فرمایا ہاں کیسے روم کے پاس تو نے سچ کہا، تیرے بادشاہوں کو ریشم خواب کے بستروں پر نیند نہیں آتی، عمر کو ننگی زمین پر نیند آ جاتی ہے، اپنی کلائی کا سرحانہ بنا لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا تمہارے حکمرانوں نے ظلم کیا، اللہ نے ان کی نیندیں چھین لی، عمر نے عدل کیا، رب نے عمر کو عدل والا سکون عطا فرمایا۔ پتہ چلا اصل زندگی اخلاق والی ہے، کردار والی ہے، سیرت والی ہے۔ اصل زندگی یہ میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کو جو ایران سے خزانے آئے ان میں ایک چیز تھی، اس کا نام تھا فرش بہار۔ فرش بہار کیا تھا؟ جب ایرانیوں کے بادشاہ موسم بہار میں شراب پیتے تو نیچے جو قالین بچھاتے اس کا نام تھا فرش بہار۔ وہ دنیا کے قیمتی قالینوں میں تھا، اور دنیا کی کوئی صنائی، کوئی کاریگری، کوئی کڑھائی، کوئی حسن، کوئی موتی، یوں سمجھ لیں کہ اس پر اس دور کی ساری صنائیاں، ساری کڑھائیاں، سارے جمال، سارا سونا چاندی کا تمام درمان، ایسا وہ فرش بہار تھا کہ ایسا نہیں ملتا تھا۔ جب آیا نا حضرت عمر نے مشورہ کیا کہ بڑا اچھا قاضی ہے، باقی رکھا جائے یا اس کو ختم کیا جائے؟ لوگوں نے کہا اسے رکھا جائے تاکہ پتہ چلے کتنا بڑا کارنامہ عمر نے سر انجام دیا۔ رائے لی جا رہی تھی، لوگ کہتے ہیں علی اور عمر دشمن تھے، علی صحابہ کے دشمن، صحابہ علی کے دشمن۔ سن، مولا علی نے کہا عمر اس فرش بہار کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان مجاہدین میں تقسیم کر دو جنہوں نے جان اپنی بات پر رکھ اللہ کے نام پر۔ حضرت عمر نے حضرت علی کی بات مانی، لیکن ایمان سے بتائیں ہے حقیقت کے نہیں؟ فرش بہار لانے والا، امت کو دینے والا خود ننگی زمین پر سوتا ہے، خود ننگی زمین پر سوتا ہے، اور کس حال میں سوتا ہے؟ فرمایا لوگوں میں ہر روز جب لیٹتا ہوں زمین پر میں یہ نہیں سمجھتا میں لیٹ سو رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں میں قبر میں لے جایا۔ یہ تھا کردار۔ فرمایا میں ہر روز جب لیٹتا ہوں سوچتا ہوں مجھے قبر میں لٹا دیا گیا ہے، اور میں صبح سے لے کر شام تک اپنے اعمال کا جائزہ دیتا ہوں، اپنے اعمال اپنے ذہن میں گھماتا ہوں۔ آج میں نے کیا کیا، آج مجھ سے کیا کامل ہوا؟ اے عمر تو نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کر دیا جس کی وجہ سے تیری آخرت خراب ہو جائے؟ فرمایا ہر عمل پر میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، میں اپنا احتساب کرتا ہوں۔ برادران اسلام ہر روز بتائیے کیوں بستر پر لیٹا کرتا ہے، دن کا حساب کرتا ہے، کیسی زندگی؟
آج کوئی ایسا کام تو نہیں کر بیٹھا، آپ بھی جائزہ لیں، کیا ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہم دن میں کوئی ایسا کام تو نہیں کرتے جو جہنم کے راستے پر چلاتا ہے؟ بات دیرانتی، جھوٹ، غیبت، حسد، کینہ، یہ جہنم کے راستے ہیں۔ اور صداقت، امانت، فراخ دلی، چشم پوشی، درگزر، اخوت، تعاون، محبت، یہ جنت کے راستے۔ یوں حضرت عمر ہر دم اپنا محاسبہ کرتے تھے اور آخرت کی کوئی فکر تھی کہ ہر روز اپنا حساب کر کے سوتے۔ فرماتے ہیں لوگوں یوں میں سویا کرتا، اللہ ہمیں بھی عمر جیسا حکمران مانگنے والے میرے بھائیوں اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں عمر کا کردار، اللہ حضرت عمر والی سیرت عطا فرمائے، حضرت عمر والی اللہ کریم اعمال عطا فرمائے۔ جب ایسے آج آپ پر میں بھی سوچیں کیا آج ہم آخرت کو یاد کرتے ہیں؟ عمر تو ہر روز یاد کیا نا، فرمایا غلام آج پورا مار کا بدلہ لے لو، میں قیامت میں حساب نہیں دے سکتا۔ آج لوگ ہزاروں جتن کر کے حکومتیں بچوں کو منتقل کرتے ہیں۔ حضرت عمر کی جب شہادت ہوئی 26 ذی الحج کو ظالم فیروز مجوسی کافر نے 6 بار کیے خنجر کے، حضرت عمر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب زندگی کی امید نہ رہی تو ضرور ضروری کام نپٹائے، ان کاموں میں آپ سے کہا گیا کسی کو اپنا نائب مقرر کریں، آپ نے فرمایا نہیں، تم جانو تمہارا کام جانو۔ اسلام میں انتخاب کا یہ ہے کہ عوام کو کرو، انہوں نے زور دیا جناب آپ ضرور کریں۔ کسی نے کہا عمر اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا نام لے، آپ کو نہیں پتا عبداللہ ابن عمر عمر کا بیٹا کس شان کا مالک تھا۔ ایک دن حضرت جبریل امین آئے ہوئے تھے حضرت کی بارگاہ میں، ادھر سے حضرت عبداللہ بن عمر آ رہے تھے، حضرت عمر کے بڑے بیٹے، یہ بدری صحابی ہیں اور رسول اللہ کا ارشاد ہے بدری سارے صحابہ قطعی جنتی، قطعی جنتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر آ رہے تھے، جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ عبداللہ بن عمر آ رہا ہے۔ تم نوری بھی جانتے ہو میرے صحابہ، آپ سبحان اللہ کہیں نہ کہیں، جبریل سے پوچھے رسول اللہ کے صحابہ کا پتہ۔ آج 14ویں صدی کا مسلمان صحابہ پر شک کرتا ہے۔ جبریل نے کیا جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے صحابہ کو پہچانتے ہیں۔ یا رسول اللہ عبداللہ بن عمر اس وقت جوان تھے، کہنے لگے جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ عبداللہ بن عمر بڑا اچھا جوان ہے، اگر یہ صحیح کے وقت جاگا کرے، اب صحیح کو جوانی میں جاگنا بڑا مشکل ہے۔ یہی بات رسول اللہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو بتائی، حضرت حفصہ نے یہی بات عبداللہ بن عمر کو بتائی۔ عبداللہ بن عمر کا وہ دن گیا، بڑھاپا آ گیا، نابینا ہو گئے، آنکھوں میں نور نہ رہا۔ ایک پوتر متعین ہوتا تھا جو حضرت عبداللہ بن عمر کو جگایا کرتا تھا۔ فرمایا جبریل نے کہا ہے بڑا اچھا لڑکا ہے، اگر صحیح کو جاگا کرے اب خدا کرے عبداللہ بن عمر کی عمر گزر جائے، صحیح کی حاضری کرا نہیں ہوئی۔ آج ہمارا تو بہانہ ہے کہ ہم بیمار ہیں مسجد نہیں جاتے، وہ جی مولانا کیا کریں بڑے کام میں نماز میں نہیں آتے۔ خدا را سوچی اللہ سے ڈرے، یہ ہے ملوک۔ میں بات کر رہا تھا اخلاق و کردار کی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا کردار کسی اینگل کسی زاویہ سے دیکھ لے بڑا عجیب تھا۔ حضرت عمر ہر روز اپنا محاسبہ کر کے سوچتے کہ کوئی عمل تو نہیں ایسا برا ہو گیا کہ آخرت خراب ہو جائے۔ یوں چھاننی رکھی نا ہر دن کے اوپر کہ کوئی غلط کام نہ ہو، جس شان سے امت دنیا سے میں کہوں لوگ کہیں کہ جی تم تو پیر کرم شاہ صاحب کے شاگرد ہو، سنی ہو، سنی صحابہ کی تعریف کرتے۔ میں نے کہا آؤ نفرتیں مٹاؤ، محبتیں بڑھاؤ، مولا علی سے پوچھیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہے، آپ کو دفنایا گیا۔ آج مدینہ سوگوار ہے، آج مدینے کی فضاؤں میں آنسو یاسین ہے، عدل کا امام جا رہا ہے، اسلام کی شان جا رہا ہے، مسلمانوں کا وقار جا رہا ہے۔ جناب عمر کی میت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے صحابہ عمر
ابن عبداللہ کہتے ہیں لوگوں ہم کھڑے تھے، پیچھے سے ایک آدمی آیا، مجمع چیرتا ہوا آیا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور حضرت عمر کی جانب اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اے دنیا سے جانے والے، مجھے دنیا میں کوئی انسان اتنا پسند نہیں کہ میں اس جیسا عمل لے کر مروں، میری بھی تمنا ہے کفن والے میں ایسا عمل لے کر اللہ سے ملوں جیسا تو عمل لے جا رہا۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے حیرانی سے پیچھے دیکھا یہ کون ہے؟ یہ حضرت عمر کے اعمال پر رشک کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے لوگو ما احد احب الیہ، کوئی آدمی مجھے پسندیدہ نہیں ہے ان القا باعمالہ بصحیفۃ، کہ میں کسی کے صحیفے کے ساتھ اللہ سے ملوں مگر اس انسان والا۔ اب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں جب میں نے مڑ کر دیکھا یہ کون ہے جو عمر کے عملوں پر رشک کر رہا ہے تو کہتا ہے فَإِذَنْ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، حضرت عمر کے عملوں پر رشک کرنے والا انسان ولیوں کا تاجدار حلقہ سیدنا علی المرتضیٰ ہے، رو بھی رہے ہیں، یہ جملہ بھی کہہ رہے ہیں جھگڑے ختم کرو۔ جس عمر پر علی مرتضیٰ اتنے مطمئن ہیں کہ ان کے عمل پر رشک کرتے ہیں، اس عمر کی عداوت چھوڑ دو ورنہ قبر کے عمل مشکل ہو۔ پھر آپ کو ایک اور بات، یہ بات ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ محبت بڑھانے کے لیے شیعہ کی کتابوں میں بھی یہ کتاب میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا۔ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ایک آدمی گیا، کہنے لگا حضرت ہم نے سنا ہے جب دوسرا خلیفہ مرا تھا اس وقت حضرت علی نے کچھ کہا تھا، وہ کیا کہا تھا؟ امام جعفر صادق نے فرمایا ہمارے دادا جان علی مرتضیٰ نے فرمایا تھا اے میرے مولا میں اس چاہتا ہوں کہ میں تیری بارگاہ میں اس حال میں آؤں کہ بمثل ھذا المسجع، اس کفن پوش انسان والے عمل میرے دامن میں ہو، پھر تیری میری ملاقات۔ یہ ہے گواہی حضرت جعفر صادق۔ آج بھی ہم کسی محب اہل بیت کی بات ماننے کہ عمر صحابہ ہمارا اہل بیت کا دشمن تھا یا امام جعفر صادق کی بات؟ ہم تو اہل سنت ہیں، اہل محبت ہیں، ہم تو محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن کتنی روشن زندگی عمر نے گزاری کہ ان کی زندگی اور بات آباد پر مولا علی جیسا انسان فخر کرے۔ میرے بھائی جب زندگی یوں خوف خدا میں گزرے، یوں عشق رسول میں گزرے، حضرت عمر کے دل میں رسول اللہ کی عشق کا عالم یہ تھا کہ خدا کی قسم حضور کے آل بیت کو درکنار حضور کا دور بھی یاد آ گیا دنیا شکار۔ آج جب بیت المقدس فتح کرنے گئے نا تو لوگوں نے کہا امیر المومنین حضرت بلال سے کہنا آزان کہے، انہوں نے آزان کہنا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر نے کہا بلال لوگوں کی خواہش ہے آزان کا، انہوں نے کہا امیر المومنین میں نے رسول اللہ کے بعد آزان کہنا چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں کی خواہش ہے۔ اب بیت المقدس کی فضائیں شام کا ملک ہے، حضرت بلال نے جب نغمہ عشق و توحید اور جب نغمہ توحید و رسالت چھیڑا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جناب بلال بولے وہی رسول اللہ کے دور کی یادیں لوٹ آئیں، صحابہ اشک بہا ہو گئے۔ اللہ کی قسم عمر اتنے روئے اپنے حبیب کریم کی یاد میں کہ جناب عمر کی ہچکیاں بند گئیں۔ کیوں وہ سمجھتے تھے ہماری ساری عزتیں محبوب کے ساتھ۔ جب زندگی یوں خوف خدا سے گزرے، یوں عشق رسول میں گزرے، یوں صالحیت تقوی نیک اخلاق میں گزرے، موت کیسے آتی ہے؟ حضرت عمر مانگا کرتے تھے مالک اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، مولا مجھے شہادت دینا اور نبی کے شہر میں موت دینا۔ صحابہ نے کہا عمر شہادت تو تلواروں کے سائے میں ملتی ہے، میدان جنگ میں ملتی ہے، شہادت بھی مانگتے ہو مدینہ بھی مانگتا۔ فرمایا وما ذالک علی اللہ بعزیز،
چک والو کیسی منہ مانگی موت اللہ نے عمر کو دے دی. عمر نے خدا و مصطفیٰ سے وفا کی, خدا نے عمر سے وفا کی. مصلی رسول اللہ پر کھڑے ہیں, زخمی ہو گئے, گرے, کس قدر مسلمانی ہے, ہوش آیا. پہلا سوال یہ ہے لوگوں میرا قاتل کون ہے؟ امیر المومنین مجوسی ہے. فرمایا الحمدللہ میرے قتل سے کسی مسلمان کے ہاتھ نہیں رنگے گئے, میں اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کر سکوں گا. دوسری بات پوچھی, میں نماز پڑھا رہا تھا, مجھے زخمی کیا گیا, میری وجہ سے کہیں مسجد نبوی کی نماز کو ضائع نہیں ہوئی, تمہاری نماز کو ضائع نہیں ہوئی. جواب ملا امیر المومنین عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھا دی ہے. گویا عمر دنیا سے جا رہا ہے, لیکن پہلا خیال نماز کا دن میں آ رہا ہے. آج تو اور میں بھی مسلمان ہیں نا, یہ کوئی ہے نماز کا خیال؟ جتنے دن زندہ رہے نا, 26 دن حج کو زخمی ہوئے, یکم محرم الحرام کو شہادت ہوئی, ایک نماز نہیں مرتبہ. آپ کا زخم زیادہ تھا, آپ کو ٹیپ لگا دی جاتی, کپڑوں سے زخم کو بند کر دیا جاتا, سہارا لگا کر نماز پڑھتے, لیکن زخم کہہ دیتے, بے ہوش ہو جاتے. جب ہوش آیا تو بیٹا عبداللہ میں نے نماز پڑھی ہے, بیٹا عبیداللہ میں نے نماز پڑھی ہے, ابا جی پڑھ لی ہے. فرمایا دوبارہ پڑھ لینے دو, مالک سے ملنے جا رہا ہے. ایک ایک نماز پڑھی, اللہ نے تمنا پوری کی, مدینے کی شہادت بھی ملی, مدینے کی موت بھی ملی, سونے نبی کے پڑوس میں قبر, ریاض الجنہ میں قبر ملی. آئیے آپ اور میں بھی اللہ سے حضرت عمر کی سیرت کی خیرات مانگیں. یہ مانگنے کی بجائے کہ یا اللہ ہمیں عمر جیسا حکمران عطا فرما, یہ مانگیں یا اللہ ہمیں عمر کا کردار عطا فرما, ہمیں عمر کی سیرت عطا فرما, ہمیں عمر کا خوف خدا عطا فرما, ہمیں عمر کا احساس نماز عطا فرما. حضرت عمر کو نماز کا اتنا احساس تھا, جس عمر کی جنگ نے دنیا کی 70 پاوروں پہ گھٹنے ٹکا دیے, اس فوج کی خاصیت یہ تھی کہ حضرت عمر نے اعلان کیا تھا, کوئی بے نماز آدمی میری فوج میں بھرتی نہ کیا. مومنین ایران کی لاکھوں فوج ہے, ہم ہزاروں میں ہیں, بھرتی کر لیں. فرمایا نہیں, بے نماز بھرتی نہیں ہوگا. کیوں؟ فرمایا بے نماز خدا کا بے وفا ہے, تو عمر کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ بے نماز خدا کا بے وفا ہے, غدار ہے. سوچی میرے بے نماز بھائی, حضرت عمر کی فکر ہمارے بارے میں کیا ہے؟ جو بے نماز ہے وہ اللہ کا باقی ہے, وہ اللہ کا غدار ہے, وہ اللہ کا بے وفا بندہ ہے. خدا را عمر کی سیرت کی خیرات اپنائیں. دعا ہے اللہ ہمیں جیتے مرتے حضرت عمر کی غلامی عطا فرمائے. ہمارے